اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ آج کل لوگ جو ہے وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ امیزون کیا ہے، امیزون کیا ہے۔ تو آج تھوڑا سا میں امیزون کے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ امیزون کیا چیز ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از امیزون۔ امیزون ہمارے پاس کیا ہے؟ تو Amazon is largest online retailer in the world. Amazon allows individual to business to sell their products online on its website. اب اس ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ Amazon کیا چیز ہے۔ Amazon بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ وہاں پر لوگ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں، فار ایگزامپل میں اسپون بناتا ہوں یا اس طرح ریلیٹڈ کوئی چیز میں بنا رہا ہوں، تو مجھے اس کو سیل کرنے کے لیے مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو وہ پلیٹ فارم امیزون جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر بائر جو ہے وہ امیزون پہ جو ہے اس پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں، تو اگر ان کو وہ پروڈکٹ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کو خرید لیتے ہیں، بائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پلیٹ فارم ہے کس چیز کے لیے؟ یعنی یہ بائر کو اور سیلر جو بیچنے والے ہیں جو خریدنے والے ہیں دونوں کو آپس میں ایک پلیٹ فارم میں جو ہے وہ یونائٹ کر لیتے ہیں، تاکہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ایک رابطہ جو ہے قائم کر سکے، وہ بھی آن لائن۔ امیزون کیوں لوگ جو ہے وہ امیزون کو پریفر کر رہے ہیں؟ امیزون کو اس لیے لوگ جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں کہ امیزون جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اس کی جو ویسٹ ہے یا امیزون کا جو گروتھ ہے وہ بڑھ رہا ہے، یعنی کم نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ یعنی اس میں اور بھی جو ہے وہ پوٹینشیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی ایک پروڈکٹ صحیح طریقے سے آپ نے لانچ کی اور سورسنگ اس کی صحیح طریقے سے کی، پھر آگے جو ہے اپنے پی پی سی سارا سب کچھ صحیح طریقے سے چلا لیا، تو اگر آپ کی وہ پروڈکٹ سکسیزفل ہو گئی تو آپ گرو کر رہے ہیں اس میں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو نئی نئی اپورچونیٹی جو ہے آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ امیزون کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں ریونیو پر۔ تو 2017 میں جو ہے امیزون نے 177 بلین 177.8 بلین کا بزنس کیا تھا۔ پھر 2018 232.8 بلین ڈالر جو ہے وہ بزنس کیا تھا امیزون نے۔ پھر 2019، پھر 2020، اور اس کے بعد جو ہے 2021، چونکہ اب یہ ختم نہیں ہوا، فورتھ کوارٹر چل رہا ہے، تو جیسے ہی یہ اینڈ ہوگا تو پھر اس کا حساب ہوگا، لیکن صرف اونلی تھرڈ کوارٹر میں امیزون نے 110.81 بلین ڈالر جو ہے وہ بزنس کیا ہے۔ تو اگر یہ فگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ ہمیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امیزون جو ہے وہ وقت کے ساتھ گرو کر رہا ہے، یعنی 177، پھر 223، پھر 280، پھر 386، اور پھر ایک کوارٹر کا اتنا ہے۔ تو یہ اگر یہ اینڈ ہو جائے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ صحیح طریقے سے اینڈ ہو جائے خوشیوں کے ساتھ، تو جب 2021 جو ہے وہ اینڈ ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ پھر ریونیو جو ہے وہ ایز اے ہول آ جائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ فگر بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ امیزون جو ہے وہ گرو کر رہا ہے ساتھ میں، یعنی امیزون کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ پھر امیزون میں جو ہے وہ فلفلمنٹ آ جاتی ہے، یعنی ایف بی اے اور ایف بی ایم دو اس میں جو ہے وہ آپشن ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ فلفلمنٹ بائی امیزون کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امیزون کی سروس لیتے ہیں، یعنی امیزون ان کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور اس سروس پرووائڈ کرنے کے لیے امیزون ان کو چارج کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فلفلمنٹ بائی امیزون۔ اب اس کو میں اگر سادہ الفاظوں میں بیان کر لوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل
اگر میری ایک پروڈکٹ جو سپون ہے یا کوئی کپ ہے، میں اس کو یہاں پاکستان میں اس کو مینوفیکچر میں کر رہا ہوں، پھر میں وہ بیچ دیتا ہوں امیزون کے ویئر ہاؤس میں، اور وہاں پر امیزون پہ میں جو ہے اس کی لسٹنگ وغیرہ سب کچھ کر لیتا ہوں، وہاں امیزون کے ویئر ہاؤس میں وہ پڑا ہوا ہے، اور جو مجھے اس سے ریلیٹڈ کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کی ساری ہیڈک جو ہے وہ کس کی سر پر ہوگی؟ وہ امیزون کی، یعنی شپنگ یور آرڈر، کوئی آرڈر کر لیتا ہے تو وہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہے کہ میری آرڈر جو ہے میرے کسٹمر تک پہنچا دے، پھر اپڈیٹنگ یعنی اس سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہے وہ بھی امیزون کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے۔ ہینڈلنگ یور انوینٹری ریٹرنز، اب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کو پسند نہیں آتی یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کو ریٹرن کر لیتا ہے، تو اگر میں وی اے کر رہا ہوں تو یہ ساری ہیڈک امیزون کی ہوگی، یعنی ریٹرن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امیزون خود سے ہینڈل کر لیتا ہے، تو اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ وی نہیں کرتے تو یہ ساری چیزوں کے لیے، یعنی شپنگ، آرڈر، اپڈیٹنگ اور ہینڈلنگ یور انوینٹری ریٹرن، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو اور بندے جو ہے ہائر کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں، تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سروس لینے کے لیے یا سروس حاصل کرنے کے لیے امیزون آپ کو چارج کرتا ہے، یعنی امیزون کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، تو اس وجہ سے امیزون جو ہے وہ ساتھ میں امیزون جب آپ سے چارج کرتا ہے تو امیزون کا الگوریتم اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر آپ وی اے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پریپر کر لیتا ہے، یعنی فار ایگزامپل بائی باکس، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بائی باکس کیا چیز ہے، یعنی آپ کو اس ٹائم جو آرڈر آتا ہے وہ آپ کے حصے میں آتا ہے، تو اگر آپ وی اے کر رہے ہیں تو جب اب فار ایگزامپل دو بندے ہیں، ایک بندہ ایف بی اے کر رہا ہے، دوسرا ایف بی ایم کر رہا ہے، تو ایف بی ایم ابھی ہم نے پڑھا نہیں، نیکسٹ ابھی ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایف بی اے کر رہا ہے، دوسرا ایف بی ایم کر رہا ہے، تو امیزون پریفر کرے گا ایف بی اے کو، چونکہ وہ جو ہے وہ امیزون کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے امیزون کو پیمنٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے امیزون ایف بی اے کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہے، اور سیلر کے لیے بھی یہ بہت آسان فلفلمنٹ ہے کہ وہ باقی جو جتنی بھی یہ ہیڈکس ہے ان سب سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایز اے سیلر ہے، یعنی اگر میری ایک پروڈکٹ ہے اور وہ پروڈکٹ میں بیچنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل کپ ہے، سپون، بوٹل، جو بھی میری کوئی پروڈکٹ ہے، اب اس کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں امیزون کو بتا دوں گا کہ میرے پاس یہ اتنی کوانٹٹی میری پڑی ہوئی ہے، تو جب کوئی میری لسٹنگ، چونکہ میں لسٹنگ کروا لوں گا، میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ امیزون کے ساتھ یعنی اب جو ڈاکیومنٹس ہے وہ برابر کروں گا، پھر جب میری اس اسپیسیفک پروڈکٹ پر کوئی آرڈر آ جاتا ہے تو امیزون کی طرف سے مجھے ایک ای میل موصول ہو جائے گا کہ جو کسٹمر ہے اس کا یہ ایڈریس ہے اور اس ٹائم پر آپ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میری رسپانسبلٹی بنے گی تاکہ میں اس کو اسی ٹائم کے اندر اس پروڈکٹ کو پہنچا دوں اس کو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ یہ میرے ذمے ہوگی، یعنی ایز اے سیلر اگر میں ہوں تو یہ ساری رسپانسبلٹی پھر میرے ہوگی۔ اب فار ایگزامپل ایک وہی ہینڈلنگ انوینٹری ریٹرن کا پھر مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو پسند نہیں آیا اور وہ واپس کر رہا ہے امیزون کو، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ امیزون کو واپس امیزون کے ویئر ہاؤس میں آئے گا، پھر امیزون جو ہے وہ واپس مجھے بتا دے گا کہ آپ کی انوینٹری واپس آئی ہوئی ہے، آپ اپنی وہ انوینٹری جو ہے وہ واپس لے لو، تو میں ادھر سے جو ہے وہ کوریئر وغیرہ یوز کر کے میرا جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پر میں اپنی پروڈکٹ کو ٹرانسفر کروں گا، تو یہ ایک ہیڈک بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایف بی ایم، تو یہ پریفر نہیں کرتا امیزون اس کو، اور مشکل بھی ہے، تو یہ دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ فلفلمنٹ کا میتھڈ ہے، فلفلمنٹ بائی مرچنٹ، اس کی یہ
اس کی مینیج جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔